السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں یہ بہار ڈی ایل ایڈ پریویس ایئر کوسچن 2023 ہے، جس کا آپ لوگوں کا انتظار تھا، جس کا بہت شدت سے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ کچھ تاخیر ہی صحیح، لیکن آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ایک اندازہ لگے گا کہ امتحان کے اندر کس طریقے سے پرچہ سوالات آتے ہیں، اور جب اس کا اندازہ لگ جائے گا تو پھر اسی طریقے سے تیاری کریں گے، اور پھر جب تیاری ہو جائے گی تو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ یہ کوسچن پیپر جو ہے آپ کو 2023 کا یعنی پچھلے سال کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا شوق کا انتقال کب ہوا؟ مرزا شوق سے مراد مرزا شوق لکھنوی، ان کا انتقال کب ہوا، کس سال کے اندر ہوا، آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے آپشن نمبر اے میں ہے 1874، آپشن نمبر بی میں ہے 1871، اور سی میں کیا ہے 1869 ہے نا، اور ڈی میں ہے 1870۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، کیا ہے 1871 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کو، غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ خطوط کا مجموعہ، خطوط یہ خط کی جمع ہے، اور مجموعہ بولتے ہیں جب بہت سارے خط ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اسی کو بولتے ہیں خطوط کا مجموعہ۔ جی، غالب ابوالکلام آزاد، وزیر اعلیٰ عبدالغفور شہباز، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، مولانا ابوالکلام آزاد۔ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کیا ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، وقار کے پہلے مناسب سابقہ لگائیں۔ حرف سابقہ لگانا ہے وقار سے پہلے۔ دیکھیے آپشن کیا کیا ہے، آپ کو آپشن ہے جی، زیر، عالی، صاحب، کم، یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، کیا ہو جائے گا عالی وقار۔ عالی کہیں تو کچھ معنی مطلب اور نہیں نکل سکتا ہے، اور جب وقار سے پہلے عالی لگا دیا گیا جو کہ حرف سابقہ کے طور پر ہے تو کیا ہو جائے گا عالی وقار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 کیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ذوق کا پورا نام کیا تھا؟ شیخ محمد ابراہیم، شیخ محمد اسرائیل، شیخ محمد اسماعیل، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی شیخ محمد ابراہیم۔ جی، سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کو، ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ کرشن چندر، پریم چندر، نذیر احمد، ایک اور آپشن نیچے ہے، کیا دیکھ لیتے ہیں، سرشار۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، نذیر احمد زال سے۔ ٹھیک ہے، نذیر اور احمد، اور ڈپٹی لگا لیں گے شروع میں، تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے ابن الوقت۔ جی، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے، دیوانے کو پاگل خالی جگہ میں ڈال دو، خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجیے یعنی بھریے۔ دیکھیے بوش، اور کیا ہے، اور ہے آپ کو آپشن خانہ، گھر، بان۔ اب دیکھیں، دیوانے کو پاگل خانہ میں
کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا، پاگل کھانا میں ڈال دو، یعنی پاگل کھانا میں، یعنی پاگل کو رہنے کی جگہ جو ہے اس میں کیا کر دو؟ ڈال دو، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 کیا ہے؟ سوال نمبر 7 ہے، اسم حالیہ وہ اسم ہے جو کسی خالی جگہ کی حالت کو بتائے۔ لفظ، فعل، اسم اور نیچے ایک آپشن کیا ہے؟ حرف۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی۔ اب ہوگا اسم حالیہ وہ اسم ہے جو کسی فعل کی حالت کو بتائے۔ اسم حالیہ وہ اسم ہے جو کسی فعل کی حالت کو بتائے، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے کس طرح کا جملہ ہے؟ تمنا، تنبیہ، اور 2 آپشن دیکھیں کیا ہے؟ دعائیہ اور خبریہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا رائٹ آنسر ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ دعائیہ جملہ، آدمی کیا کر رہا ہے؟ دعا، یا اے اللہ، اللہ تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دعا دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے دعائیہ جملہ۔ اس کے بعد دیکھیں، فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل خالی جگہ کے زمانے میں واقع ہوا ہے، بہت دور، اور دیکھیں آپشن کیا ہے؟ اور آپشن ہے بہت رات، بہت دن، بہت قریب۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، بہت قریب۔ اب دیکھیں جملہ کو بڑھتے ہیں۔ فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل ہے نا بہت قریب کے زمانے میں، بہت قریب کے زمانے میں واقع ہوا ہے۔ ماضی بولتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، قریب یعنی جو قریب گزرا ہوا زمانہ، ابھی سے تھوڑا دیر پہلے۔ اور فعل کے معنی کہتے ہیں کام کو، فعل کے معنی کیا آتے ہیں؟ کام کے آتے ہیں۔ تو فعل ماضی قریب سے ہم سمجھتے ہیں کہ فعل ہے نا بہت قریب کے زمانے میں، یعنی کام بہت قریب کے زمانے میں واقع ہوا ہے، یعنی ہو گیا ہے، جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 کیا ہے؟ سوال نمبر 10 ہے، درجہ ذیل میں اسم نکرہ کی مثال کون ہے؟ گنگا، طاقچہ، ندی، ایک اور آپشن ہے نیچے پٹنہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں نکرہ کی مثال دیکھیں، ندی سے آپ کون سی ندی مراد لیں گے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس لیے ندی کیا ہے؟ عام ہے۔ جب تک کہ آپ اس ندی کو کسی نام سے خاص نہ کر دیں تب تک وہ خاص نہیں ہو سکتا، عام ہی رہتا ہے۔ اس میں نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس میں عام بھی ہے، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما کس طرح کا جملہ ہے؟ جملہ استفہام، جملہ خبریہ، جملہ ندائیہ اور جملہ دعائیہ۔ دیکھیے اس کا 2 مطلب ہو سکتا ہے۔ اگر دعا کے معنی میں لیں گے ہے نا تو کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ میری دعا قبول فرما، ہے نا، جب دعا کے معنی میں لیں گے۔ لیکن یہ یا اللہ میری دعا قبول فرما جو انسان آواز کے ذریعے بولتا ہے، اس لیے زیادہ جو بہتر ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ ندائیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جملہ ندائیہ ہو جائے گا، یعنی آدمی آواز لگا رہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری دعا کیا کر قبول فرما۔ کس طرح کا جملہ؟ جملہ ندائیہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دعا کے معنی میں لیں گے تو جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، بارش کی ایک صبح کے شاعر کا نام کیا ہے؟ اندرا گوسوامی، محمد بشیر، سیتا کانت، مہا پاترا، اور ایک اور کیا ہے؟ ندا فاضلی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، سیتا کانت، مہا پاترا، جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے؟ سوال نمبر 13 ہے، ذیل میں کون غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ دیوان غالب، غبار خاطر، اردو معلیٰ، معلیٰ ایسے ہوگا معلیٰ، معلیٰ، ٹھیک ہے، یہاں پر خرا زبر چھٹا ہوا ہے، معلیٰ، اور ایک اور آپشن کا ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی اردو معلیٰ، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ سردی، اور آپشن دیکھیں گرمی، نرمی، ان میں کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے
گرمی۔ تمازت کے کیا ہے معنی؟ گرمی کے آتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ تمازت کے صحیح معنی کیا ہے؟ گرمی کے ہیں جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15 کیا ہے؟ قینچی اسم نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم ظرف، اسم آلہ، اسم حالیہ اور کیا ہے؟ اسم فاعل۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ اسم نکرہ میں سے کیا ہے؟ اسم آلہ بھی ہے، اور اسم آلہ اوزار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قینچی کیا ہے؟ ایک اوزار ہے، ایک آلہ ہے کپڑا کاٹنے کا، اس لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟ سوال نمبر 16 ہے درجہ ذیل میں سر سید کی تصنیف کون سی ہے؟ حیات جاوید، اسباب بغاوت ہند، آب حیات، اور ایک اور آپشن کیا ہے؟ الفاروق۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، اسباب بغاوت ہند۔ یہ سر سید احمد کی تصنیف ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے لیل کی ضد کیا ہے؟ نہار، ٹھہار، ابار، اور کیا ایک اور آپشن؟ جبار، جبار پڑھیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نہار۔ لیلن کے معنی آتے ہیں رات کے، نہار کے معنی کیا آتے ہیں؟ دن کے آتے ہیں۔ لیلن کے معنی عربی میں کیا آتے ہیں؟ رات کے آتے ہیں، نہار کے معنی دن کے آتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18 کیا ہے؟ سوال نمبر 18 ہے چک بست کی کون سی نظم آپ کی کتاب میں ہے؟ انڈیا گیٹ، بجلی کا کھمبا، کھڑا ڈنر، اور کیا ایک اور آپشن دیکھ لیتے ہیں؟ ایک آپشن ہے مناظر فطرت، یعنی مناظر قدرت۔ مناظر قدرت لکھا ہو یا مناظر فطرت لکھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں شک میں پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے نا۔ تو چک بست کی کون سی نظم آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، مناظر فطرت کہیں یا مناظر قدرت، جو آپشن لگا ہو آپ اس پر ٹک لگا دیں جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 19 کیا ہے؟ سوال نمبر 19 ہے مصرع مکمل کیجئے۔ کیا ہے؟ رب کا ادا کر بھائی، خالی جگہ ہے بیچ میں، کیا ادا کرنا ہے؟ تعریف ہے آپشن میں، شکر ہے، ثنا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر شکر، کیا ہو جائے گا؟ شکر۔ اب ہوگا مصرع کیا ہے؟ رب کا شکر ادا کر بھائی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 20 کیا ہے؟ سوال نمبر 20 ہے مومن پڑھنے میں تیز ہے، مومن نہیں موہن، موہن پڑھنے میں تیز ہے۔ اس جملہ میں حروف جار کون ہے تیز؟ مومن، یہاں مومن دے دیا، اوپر موہن دے دیا، چلیے نام ہی ہے موہن، پڑھ لیں اس کو، میں اور نو۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، میں۔ جو میں کیا ہے؟ حروف جار میں سے، کیا ہے؟ میں حروف جار میں سے جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 21 کیا ہے؟ سوال نمبر 21 ہے جس فعل میں زمانہ حال کے علاوہ زمانہ مستقبل بھی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس فعل کے اندر زمانہ حال کے علاوہ، حال بولتے ہیں ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں حال۔ زمانہ حال کے علاوہ زمانہ مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ بھی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع الفاظ، مستقبل، اور ایک اور آپشن کیا ہے؟ ماضی۔ مضارع کے اندر جو آتا ہے دو معنی آتا ہے، ہوتا ہے یا ہوگا۔ ہوتا ہے یہ حال کے اندر، ہوگا یعنی آئندہ فعل مستقبل کے اندر جی۔ اور الفاظ کے معنی، الفاظ کیا، جب حرف مل کر کیا ہوتا ہے؟ الفاظ بنتا ہے۔ مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ، اس میں صرف ایک ہی معنی پایا جا رہا ہے۔ ماضی بولتے گزرے ہوئے زمانے کو جو پیچھے چلا جا چکا۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، کیا ہو جائے گا؟ مضارع ہو جائے گا۔ آمد ہے نا، آنا، انعام، کیا ہو جائے گا؟ وہ آتا ہے یا آئے گا۔ وہ آتا ہے یعنی فعل حال کے اندر، وہ آئے گا یعنی فعل مستقبل کے اندر۔ تو مضارع دو معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، دو زمانہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 22 کیا ہے؟ لفظ مثل کا معنی کہاوت ہوتا ہے تو مثلاً کا معنی کیا ہوگا؟ مثل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہاوت کے آتے ہیں، کہانی کے آتے ہیں، قصہ کے آتے ہیں۔ تو مثلاً کا معنی کیا ہوگا بتانا۔ دیکھیے نجوج، نجوم اس کو اوپر لکھ دیتے ہیں، کیا؟ نجوم لکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کہاوت، ہم شکل، مثال۔
یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے نا مثال ہو جائے گا۔ مثال کہیں، جیسے کہیں، جیسے کے بعد بھی مثال دیا جاتا ہے تو مثلاً کے معنی کر لیں گے، مثال ہی کے لے لیتے ہیں، زیادہ اچھا ہوگا جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 23، سیکنڈ ہینڈ کس زبان کی کہانی ہے؟ ملیالم، آسامی، اور 2 آپشن کیا ہے؟ گجراتی، بنگالی۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، سیکنڈ ہینڈ کس زبان کی کہانی ہے؟ ملیالم کی کہانی ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں گلشن کیا ہے؟ اسم اعلیٰ، اسم ظرف، حروف فجائیہ، حروف تحسین۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گلشن کیا ہے؟ گلشن ہو جائے گا آپ کو اسم ظرف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اسم ظرف ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 25 جو کہ آخری سوال ہے، جگن ناتھ، جگن ایسے ہوگا جگن ہے نا، جگن اور یہ رہا ناتھ۔ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ دسمبر 1918، دسمبر 5 دسمبر 1918، 10 دسمبر 1919، اور کیا ہے آپشن 12 دسمبر 1920 اور 5 دسمبر 1919۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 5 دسمبر 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے جی۔ دیکھیے پرچہ سوالات حل کیا گیا آپ کے سامنے، امید ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس سے ایک اندازہ بھی لگ گیا ہوگا کہ بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس اردو ایگزام میں کس طریقے کا پرچہ سوالات آتا ہے۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بلکہ صبر کے ساتھ اور ہمت کو بلند کرتے ہوئے امتحان کو دینا ہے، اور جتنے بھی ویڈیو بہار ڈی ایل ایڈ انٹرنس کے لیے پڑھایا گیا ان تمام کو دیکھ کر ہی جانا ہے۔ یہی آپ کو امتحان کے اندر آپ کی نیا کو پار کرائے گا اور کامیابی حاصل کرائے گا اچھے نمبرات سے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ خود بھی اسے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اپنے دوستوں کے درمیان بھی اسے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا علم ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ اس امتحان کے اندر کس طریقے سے پرچہ سوالات آتا رہے گا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کی مکمل تیاری کے لیے حتی الامکان کوشش کیا جائے، اور آپ کے لیے ہے نا روزانہ کسی نہ کسی درجے میں پڑھایا جائے تاکہ آپ اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔